بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں لائف سٹائل وِد سعدیہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بالکل خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ہی خصوصی ایک وظیفہ کہیں، ایک دعا کہیں یا ایک عمل کہیں، یہ سب ہی کچھ اس میں ہے۔ میں نے کہا اپنی روٹین، اپنا کھانا پینا، رمضان کی تیاریاں، ہر چیز ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، تو وہ عمل کیوں نہ میں آپ سے شیئر کروں جس سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی۔ تو جی رمضان آ رہا ہے الحمدللہ سے، کل انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ سے اپنی یہ روٹین بھی شیئر کر دوں کہ آج اگر رات کو چاند نظر آ گیا تو آپ نے کون سی وہ صورتیں پڑھ لینی ہیں جس سے آپ کے گھر میں کبھی کوئی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ آپ کے اگر رزق تھوڑا بھی ہے تو اس میں اللہ اتنی برکت ڈالیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یقین کریں رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے دے رہے ہیں۔ ایک ٹائم تھا کہ میرے حالات اتنے ٹائٹ ہوتے تھے، مطلب ایسا وقت بھی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں کوئی چیز لینے کا سوچتی تھی تو مجھے نا یکم کا انتظار ہوتا تھا کہ سیلری ملے گی تو میں یہ کام کروں گی، اور جب سیلری ملتی تھی تو صرف 2 دن کے لیے بھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتی تھی، بس جلدی جلدی لین دین کرنا ہے، ادھار چڑھا ہوتا تھا وہ اتارو اور پھر پورا مہینہ ویٹ کرو نا۔ اور بہت میں نے مطلب تنگ دستی دیکھی ہے، لیکن میرے والد جیسے ہی میرے جو ہے نا پیر و مرشد کہیں، انہوں نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا کہ بیٹا تم یہ کیا کرو اور 5 ٹائم نماز پڑھا کرو تو انشاءاللہ تم دیکھنا تمہاری زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ اور الحمدللہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں سے رزق دے رہا ہے الحمدللہ، اور اس رزق میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ اب میں کچھ سوچتی ہوں یا کرنے کا تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر چیز کی آسانی اللہ پاک نے کی ہے۔ تو جی میں ضرور آپ سے بھی شیئر کروں گی کیونکہ آج رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، تو آپ بھی یہ عمل ضرور کریں اور اس سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ آپ مجھ پہ اگر نہیں بھی یقین کرتے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے اور اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، انشاءاللہ کبھی کوئی نقصان نہیں ملنے والا۔ بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، اسپیشلی ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارے پاس قرآن پاک ہر ٹائم اویلیبل ہے نا، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ مطلب کوئی ہمیں کوئی خاص چیز بتائے گا، ہم پڑھیں گے تو اسی سے اثر ہوگا، یا اس کی تعداد پتہ ہوگی تو وہ ایک ہم نے بنا لی ہے۔ لیکن آپ سب کو ہی پتہ ہے کیونکہ ہم سب الحمدللہ سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ قرآن پاک میں نا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر آزمائش کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں ہمیں کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ یہ پڑھو یہ کرو۔ لیکن بس ہم نا ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ہم کھول کے پڑھ کے یا سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسپیشلی ترجمہ نہیں پڑھتے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے۔ تو جی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ یہ میں نے خود پڑھی ہوئی ہیں اور ان سے میں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور فائدہ ہوگا۔ سورہ ملک کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورہ ملک کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس سورت کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو بھی انسان ڈیلی پڑھے گا یہ قبر میں روشنی کرے گی، یہ ہماری محافظ ہوگی۔ جب منکر نکیر ہم سے سوالات کریں گے اور ہمارے اعمال سب کو اپنے اپنے پتہ ہیں تو اس ٹائم یہ ہماری دفاع میں کھڑی ہوگی کہ یہ انسان مجھے پڑھتا تھا، اور اس کی برکت سے ہماری قبر ایک دم سے روشن ہو جائے گی۔ اور اسی سورہ ملک کو اگر آپ چاند دیکھ کر جو ہے سورہ ملک کو پڑھتے ہیں تو مہینے کے 30 دنوں تک وہ انشاءاللہ محفوظ رہے گا انسان، اس لیے کہ یہ 30 آیتیں ہیں اور 30 دن کے لیے کافی ہیں۔ ٹوٹل 30 آیات ہیں، اور جب آپ یہ 30 آیتیں ایک دفعہ صرف رمضان کیا جب چاند نظر آئے تو آپ نے اس سورت کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے، تو اس کی ایک آیت جو ہے نا وہ ایک دن کے لیے کافی ہے۔ تو آپ اس کی فضیلت سمجھیں کہ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں تحفہ دیا ہے اس سورت کو، تو آپ ضرور پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو سورت ہے جی سورہ فتح ہے۔ جس وقت رمضان شریف کا چاند دیکھا جائے تو آپ سورہ فتح کو 3 دفعہ پڑھ لیں، یہ کشادہ رزق کے لیے بہت ہی اچھی سورت ہے، بہت ہی، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق کے اتنے دروازے کھلیں گے۔ اگر آپ پہ کوئی قرض کا مسئلہ ہے تو اللہ غائب سے آپ کے لیے وسیلے پیدا کریں گے۔ اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ کشتی میں اگر سوار ہوتے وقت آپ اسے پڑھیں گے تو
غرق ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ کسی بھی مشکل میں پڑیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ کو فتح ملے گی۔ یعنی کہ انسان کی زندگی میں 100 مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو پتہ نہیں اس وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ بن جائے، لیکن اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ فتح ہی فتح پائیں گے پورا سال۔ اگر آپ کہیں بھی جاب کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہیں، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہے، کسی چیز میں جانے سے پہلے بھی اگر آپ سورہ فتح کو 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو فتح ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اور تیسری سورت جو آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنی ہے وہ ہے 21 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کو پڑھنا ہے۔ سورہ قدر کی فضیلت بھی یہی ہے کہ یہ رزق میں برکت پیدا کرتی ہے، کو اللہ تعالیٰ ایسے رزق عطا کرتے ہیں کہ جیسے پانی اونچی جگہ سے ڈھلان کی طرف نہیں بہتا، یعنی کہ رزق آپ کے پیچھے خود آئے گا۔ اگر کسی کو جاب کا پرابلم ہے، بچے ہمارے پتہ ہے پڑھے لکھے ہیں لیکن جاب نہیں مل رہی، بے روزگاری کی وجہ سے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سب سے مین تو یہی مسئلہ ہے۔ تو اگر انشاءاللہ آپ ان تینوں سوٹوں کو ٹوٹل مجھے لگتا ہے کہ 40 منٹ میں نا یا 45 منٹ میں، اگر دیکھیں کسی کی سپیڈ سلو بھی ہے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، تو کیا ہم نے پورا مہینہ ڈیڑھ رمضان کی تیاریاں کی ہیں تو ہم یہ تیاری نہیں کر سکتے؟ یہ وہی تیاری ہے جو ہمارے لیے نا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کرے گی۔ تو آپ ضرور انہیں پڑھیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کس میرے بہن بھائی نے اس پاک کلام کو پڑھ کے میری طرح اپنی زندگی چینج کی ہے، تبدیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور ہم یہی وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ایک دفعہ بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھاگ کر آتے ہیں۔ یہ ایک دنیاوی مثال ہے، تو آپ ضرور اسے پڑھیں، اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں سکون لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری ہر مشکل کو آسان کریں، اور پلیز اسے آگے شیئر کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھائیں، اور میرے نامہ اعمال میں اچھی باتیں لکھی جائیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں بھی شیئر کریں۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔